حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے رب العزت کے قریب میں ہوئے۔ رب العزت جو جبار ہے، طاقتوں کا مالک ہے، جو عزتوں والا پروردگار ہے، اس رب سے پیارے آقا قریب ہوئے۔ اتنا قریب ہوئے یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ تھا، اتنا خدا کی قرب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ خدا کے جلووں کے اتنے قریب ہوئے، تجلیات رب ذوالجلال کے اتنے قریب ہوئے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہا، جس کو سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات خدا کا قرب انہیں ہوا اور آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا، خدا کے قریب میں ہوئے۔ فدن الجبار رب العزت، جبار یعنی اللہ کی ذات جو عزتوں کا رب ہے، اس کے قریب میں ہوئے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی بات ہے۔ اب حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کے بعد جس حدیث کی کتاب کا رتبہ ہے وہ صحیح مسلم شریف ہے۔ مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان سے ایک صاحب نے فرمایا جن کا نام عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ شرف عنایت کرتا، اگر میں حضور کی صحبت میں رہتا، اگر میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک چیز کے بارے میں ضرور سوال کرتا، ایک چیز کے بارے میں میں حضور سے دریافت کرتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا عبداللہ بن شقیق رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتاؤ، اگر تم سرکار کا دیدار کرتے تو حضور سے کیا سوال کرتے، کس بارے میں پوچھتے؟ تو وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں کنت اسألہ هل رأیت ربک، میں حضور کا دیدار کرتا تو سرکار سے عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اب اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے؟ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ یہ میں سرکار سے سوال کرتا۔ قربان جائے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن شقیق، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو سوال تم سرکار سے کرنے کی خواہش تمہارے دل میں ہے، یہ سوال تو میں نے حضور سے کر چکا ہوں، مجھے اللہ نے یہ شرف عنایت کیا، میں پیارے آقا کی صحبت میں رہا، میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، آقا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے؟ خدا کے دیدار کی دولت آپ کو ملی ہے؟ میں نے حضور سے سوال کیا تھا، تو پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث سے پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نورا، اے میرے صحابی، اے ابو ذر، یقیناً میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور وہ نور کی حالت میں جہاں دیکھتا نور ہی نور دکھائی دیتا۔ میں نے رب کو دیدار کیا ہے، میں نے نور کو دیکھا ہے، خدا کے جلووں کو میں نے دیکھا ہے، مجھے اللہ نے یہ شرف عنایت کیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے خود فرمایا ہے، اور یہ ہمارا من گھڑت عقیدہ نہیں، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث سے پاک ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے بعد اب آئیں جامع ترمذی شریف کی حدیث سے پاک، یہ بھی صحیح ستہ کی معتبر کتاب ہے ترمذی شریف۔ اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، فرماتے ہیں رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ مرتين۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا نبیوں کے تاجدار اپنے رب کا 2 مرتبہ دیدار فرمائے ہیں۔ یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے، جامع ترمذی شریف ابواب التفسیر اور صحیح بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کی حدیث سے پاک ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ یہاں پر انہیں ایک شبہ ہوا حضرت اکرمہ کو، انہوں نے کہا کہ الیس اللہ یقول، کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں فرما رہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، اسی آیت کے تحت بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوا۔ انہوں نے حضرت اکرمہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ خدا کا نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، خدا کا احاطہ، دنیا کی ساری نگاہیں جمع ہو جائے اور خدا کا احاطہ کرنا چاہے، خدا کا ادراک کرنا چاہے تو نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خدا کو احاطے میں لے سکے۔ اور رب کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساری کائنات کے نگاہوں کو احاطے میں لیا ہوا ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ یہ سوال انہوں نے کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ویحک، اے اکرمہ افسوس ہے تمہارے لیے، یہ بات تو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس چیز کا احاطہ کیا جاتا ہے وہ چیز محدود ہوتی ہے، محدود چیز احاطے میں آتی ہے، اور خدا کی ذات لامحدود ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہے، اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اکرمہ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ظاہر فرمایا، اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، تو پیارے آقا نے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں فرمائے، خدا کی ذات کا احاطہ ادراک نہیں فرمائے، لیکن خدا کا دیدار فرمائے ہے، رب کے جلووں کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب مسئلہ جو احاطہ اور ادراک کی ہے، اس کی ایک آسان مثال یہ ہے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی ذات کو کوئی احاطے میں نہیں لے سکتا، مکمل طور پر خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، چونکہ جس چیز کو دیکھا جاتا ہے مکمل طور پر اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو وہ چیز محدود ہوتی ہے، اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کبھی کسی بڑے مجموعے میں جائے، کسی بڑے مجموعے میں ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کافی لوگ ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں، سارے مجموعے کو کھڑے رہ کر دیکھ رہے ہیں، آپ مجموعے کو دیکھ رہے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں، احاطے کے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مجموعہ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ وہ جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، آپ کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سک رہی ہے، لیکن مجموعے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو احاطے کے ساتھ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا کی انوار و تجلیات کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ہے، خدا کا دیدار سے پاک۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ پیارے آقا نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی، فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے میرے رب تعالی کا دیدار فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و موسیٰ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو اور اپنے کلام کو، اپنے دیدار کو اور اپنے کلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا ہے۔ کیسے تقسیم فرمایا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تقسیم فرمایا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، یہ ان کو شرف ملا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے دیدار سے عطا فرمایا ہے، اپنے جلوے عطا فرمائے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیدار مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا اور کلام کی خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے جس کو شفا شریف کہتے ہیں، بڑی اہم اور معتبر کتاب ہے۔ اس میں حضرت معاذ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا رأیت ربی، میں نے میرے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے، یہ عقیدہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی جلیل القدر اکابر صحابہ کرام کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ